قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. دعوت دینے کے لیے ہمیشہ کسی کامن پوائنٹ سے گفتگو شروع کی جاتی ہے جو دعوت دینے والے اور جس کو دعوت دی جا رہی ہو ان کے درمیان مشترک ہو. جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اہل کتاب کو دعوت دیں. کس بات کی دعوت دیں؟ قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم ایک ایسی بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنائے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اس بات سے منہ موڑ لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو تم ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو. کس بات پر؟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو مسلمان ہیں. یا اہل الکتاب لِمَ تُحَاجُّونَ فِی ابراہیم، اہل کتاب اور ہمارے درمیان ایک اور مشترک بات یہ ہے کہ وہ بھی حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں اور ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. یا اہل الکتاب لِمَ تُحَاجُّونَ فِی ابراہیم، تو اہل کتاب تم ہم سے ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، اور تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں. ذرا پیچھے چلے جاؤ. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم وہ ہو کہ جو ان باتوں میں تو ہم ان سے جھگڑتے ہی ہو کہ جن کا تمہیں علم ہے. فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، پر تم ان باتوں پر ہم سے کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن تمہیں کچھ خبر نہیں ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ وہ نصرانی یعنی عیسائی تھے، بلکہ وہ تو بالکل یکسو مسلمان تھے، صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے. وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید بار بار جو یہ بات کہتا ہے کہ ما کان من المشرکین، ما کان من المشرکین، ما کان من المشرکین، یہ اصل میں بڑے پروفاؤنڈ معنوں میں ہے کہ ان نو وے ہی واز اے مشرک. کسی بھی اعتبار سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں بنایا. یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے، یعنی عام طور پر اس کا ہم ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ کم سے کم جو موڈز آف ورشپ ہیں، نماز کی حیت، اسی طرح غیر اللہ میں کسی کو پکارنا غیب میں، اور کسی کے نظر ماننا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا، یہ کیا ہے؟ یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن ہمارے ہاں صوفیاء کرام جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کا ترجمے میں، لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں لا محبوب الا اللہ بھی شامل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے محبت نہیں کی جا سکتی، یا کم سے کم اتنی محبت نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، یعنی اس لیول پر بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ ہو. جیسے موڈز آف ورشپ میں، سجدے میں، رکوع میں، اور نظر میں، منت میں اور دعا میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، ایسے ہی محبت میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. اور اس پہلو سے اگر ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو وہ بات جو علامہ اقبال نے کہی تھی کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، تو واقعتاً ہم یہ محسوس کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس مقام پر نہیں رکھتے جو اس کے شان ہے، اور ہم نے اپنے دل میں بہت سے بت رکھے ہوئے ہیں کہ جن کو ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں پوجتے ہیں، ہم ان سے
اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جانی چاہیے، ان کی ہم اس طرح مانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی مانی جانے چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ جو یکسوئی ہے اس کا اندازہ تو آپ اس سے لگائیں کہ ہر زبان میں اس مفہوم کا کوئی نہ کوئی محاورہ ہوتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جا رہے تھے، یعنی آگ کی شدت کا یہ عالم تھا کہ کسی شخص کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہاں جا کر ان کو آگ میں دھکا دے سکتا، لہذا بندوبست کیا کیا گیا کہ مجنیق کا بندوبست کیا گیا، اور وہ مشین کہ جس کے ذریعے بڑے بڑے پتھر جو ہے دشمن پر پھینکے جاتے تھے، تو اس مجنیق میں باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینکا گیا۔ تو مجنیق سے نکلنے کے بعد اور آگ میں گرنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں ہیلپ سر۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ میرے رب کو ہے نا خبر اس کی؟ کہ جی شور، اللہ تعالیٰ کو تو خبر ہے ہی۔ میں کہا جاؤ پھر تم اپنا کام کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور صرف اسی پر بھروسہ، توحید کا تقاضا تو ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لیول تھا توحید کا، اس لیول کو اچیو کرنا جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ سچ سمجھیے تو وہ ناممکن ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید بار بار جو کہتا ہے کہ وما کان من المشرکین، کہ میرا یہ بندہ مشرک نہیں تھا، تو ان آل ریسپیکٹس ہے، یعنی نہ تو مورز آف ورشپ میں، نہ محبت میں، نہ اطاعت میں، نہ توکل میں، نہ خوف خدا میں، کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کے مقام پر فائز نہیں تھا، تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کو ان آل ریسپیکٹس وحدہ لا شریک سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، یقیناً حضرت ابراہیم سے قریب ترین وہ لوگ ہیں کہ جو ان کا اتباع کرتے ہیں، وہذا النبی، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور ایمان والے، واللہ ولی المومنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، دل سے چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب کا کہ وہ تمہیں گمراہ کر سکیں، وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اصل میں خود اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم تو خود گواہ ہو ان نشانیوں کے، یعنی تورات و انجیل میں وہ نشانیاں تم پہلے سے پڑھتے ہو، اور جب وہ نشانیاں سامنے آ رہے ہیں تو تم گواہ ہو کہ یہ حق ہے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اہل کتاب حق و باطل کو مکس اپ کیوں کرتے ہو اور دیر بائی اس طرح حق کو چھپاتے ہو؟ جب بھی حق و باطل مکس اپ ہوں گے تو حق چھپے گا۔ وتکتمون الحق، اور حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ ہمارے ذہن میں عام طور پر صرف نفاق کا ایک تصور ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے۔ قرآن مجید میں منافقت کی عام جو ڈسکرپشن ہے وہ غیر ارادی نفاق کی ہے، کہ کسی وجہ سے کوئی پرابلم وہاں پر پیش آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن ابی کو حسد ہوا کہ یہ جگہ میری تھی، میں بادشاہ بننے والا تھا مدینے کا، یہ کہاں سے آ گیا؟ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تو اس کے دل میں ایک غصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا، تو اب سارے جو ہیں وہ ہم خیال لوگ جو ہیں وہ مل بیٹھتے ہیں، تو پھر وہ منافقت کا بازار گرم ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اس گروہ کا ذکر ہے کہ جو دھوکہ دینے کے لیے اسلام لائے تھے، یہ یہودیوں نے تیار کیا تھا کہ کچھ لوگ تیار کیے کہ صبح کو ایمان لاؤ اور پھر شام کو پھر جاؤ اسلام سے، اور کہو کہ اندر سے ہو کے ہم آ گئے ہیں، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ یعنی اس کی ڈسکرپشن موجود ہے لیکن انہیں منافق نہیں کہا گیا۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ انہیں قرآن مجید نے منافقین نہیں کہا۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ صبح کو ایمان لاؤ اس پر
جو نازل کیا گیا ہے ایمان والوں پر، وَاغْفِرُوا آخِرَهُ، اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجون، شاید کہ لوگ رجوع کریں اس دین سے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور مت بات ماننا مگر اس شخص کی جو خود تمہارے دین کی پیروی کرتا ہو، اے یہودیوں، اے عیسائیوں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی، بے شک ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اور یہ کہ اسی کا دین ہے کہ دیا جائے، اسی کی دین ہے کہ دیا جائے احدم کسی کو مثل ما اوتیتم، جیسے تمہیں دیا گیا ہے، او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تمہارے ساتھ تمہارے رب کے حضور محاجہ کرے یعنی آرگو کرے۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دو کہ فضل تو سارا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے خاص فرماتا ہے جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ خواہ تم ان کے پاس ایک خزانہ امانت رکھ دو تو بھی وہ تمہیں پورا پورا لوٹائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن پر تم خواہ ایک دینار کے لیے ٹرسٹ کرو، لا یودیہ الیک، تو وہ تمہیں نہیں لوٹائیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، سوائے اس کے کہ تم ان کے سر پہ سواری ہو جاؤ۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ بد معاملگی اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پر امیین کے سلسلے میں، یعنی عربوں کے سلسلے میں کوئی مواخذہ، کہ ہم اہل کتاب کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ معاملہ کرنے کے پابند ہیں، غیر اہل کتاب کے ساتھ ہم دیانتداری کا معاملہ کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ اور یہ بات جو ہے ان کے کئی دوسرے معاملات میں ہے کہ یہ جو عفت و پاک بازی ہے کہ ہم کسی یہودی عورت کے ساتھ بدکاری نہ کہیں لیکن غیر یہودی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے، ایسے بہت سے ڈکوسلے جو ہے انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ بلا، یس انڈیڈ، من اوفا بعہدہ، جو کوئی ایفا کرے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو، واتقا، اور تقوی کی روش اختیار کرے، اللہ سے ڈرتا رہے، فإن اللہ یحب المتقین، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بلا شبہ وہ لوگ جو بیچتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اپنی حقیر قسموں کی قیمت پر، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف نظر عنایت بھی نہیں کرے گا قیامت کا دن۔ ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، یقیناً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو زبانوں کو مروڑ کر کتاب پڑھتا ہے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ آپ اسے بات کو سمجھے کہ وہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ یعنی ایکٹنگ کرنا کہ جب کہا گیا کہ ذرا لاؤ نا تورات سامنے، تو تورات لے آئے اور اس کے منہ ایسے پکڑ کے شو ایسے کیا جیسے وہ تورات سے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تورات میں سے وہ ریڈنگ نہیں کر رہے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں آیا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور کسی انسان کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکمت اور نبوت سے نوازے۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، ولکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور تم کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ ولا یامرکم ان یتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ حکم دے گا وہ تم کو کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو خدا رب۔
ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ حکم دیتے ہیں تمہیں کفر کا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتابٍ، یہ جو میں نے تمہیں کتاب عطا کی ہے، وحکمتن، اور حکمت عطا کی ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر جب بھی کوئی رسول آئے تمہارے پاس تصدیق کرتے وہ اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور لازماً اس کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم اس شرط پر مجھ سے عہد کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا جی ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو کوئی بھی پھرے گا اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، تو کیا پھر یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کا فرمان بردار ہے ہر کوئی جو آسمانوں اور زمین میں ہے، طوعاً وکرہاً، چاروں ناچار، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، کہو ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، وما اوتیا موسیٰ وعیسیٰ والنبیون، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور تمام پیغمبروں کو، من ربہم، ان کے رب کی جانب سے، لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے حضور سبمٹ کرتے ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا، فلن یقبل منہ، تو اس سے وہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان سے دوچار ہونے والوں میں شامل ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، بھلا اللہ کیسے ہدایت دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اور وہ گواہی دے چکے ہیں کہ یقیناً پیغمبر حق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، خالدین فیہا، اور وہ اسی لعنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان پر عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، ہاں وہ لوگ کہ جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور پھر اپنی اصلاح بھی کریں، فإن الله غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذين كفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اور زیادہ بڑھتے چلے گئے کفر میں، لن تقبل توبتهم، تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، واولئک هم الضالون، اور یہی لوگ بھٹکنے والے ہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور حالت کفر ہی میں مر گئے، فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا زمین بھر سونا بھی، لو افتدى به ولا افتدى به، خواہ وہ اس کو فدیہ کرنا چاہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے خلاصی مل جائے، اولئک لهم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔